ہے تو اس کے لیے 16 سال دوشیزہ چاہیے، مگر میرے مصطفیٰ نے یہ 15 سال پاک کو کیوں برداشت فرمایا؟ میں ابھی سوچ رہا تھا، گفتگو میں تھا، اتنے میں مفتی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت ذرا عاقب صاحب کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا ضرور قادرین سے کہہ دو نبی مصطفیٰ نبی بن کر آئے تھے، اور جو نبی بن کر آتا ہے وہ زمانے کی تہذیب کے سانچے میں نہیں ڈھلتا، بلکہ زمانے کی بدترین تہذیب کو صالح اور صحت مند بنانے کے لیے اپنی خوبصورت تہذیب پیش فرماتا ہے۔ ذرا زور سے دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر بولیے، گویا میرے مصطفیٰ نے تقاضائے نبوت میں اپنی حسین اور خوبصورت تہذیب پیش کر کے خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوہ کے مقام کو اونچا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پلٹ جائیے تھوڑا سا قریب کیجیے تو ایک پیاری بات اور بتا۔ آپ اپنا اعظم مفتان صاحب نے کہا مولانا تم اسی مصطفیٰ کی بات کرتے ہو جس رسول کا حال یہ کہ چشم میں دستے نارنی ڈال دیں تو 5 انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولو، میرا سبحان نبی کا معجزہ ہے، اس لیے زور سے سبحان اللہ ہر جملے پر بولنا۔ یہ فرمایا کہ تم اسی مصطفیٰ کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھوں میں لگا دیں تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی پلٹ آئے۔ تم اسی مصطفیٰ کی صفت کے بارے میں سوال کرتے ہو جس رسول کا حال یہ کہ کسی مردے کے جسم پر دستے نازنی ڈال دیں تو زندہ ہو جائے گا۔ روز سے بولو، تم اسی مصطفیٰ کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی کا حال یہ کہ حضرت جابر کے بچوں کے اثرات پر صحابہ کرام کے دندان مبارک سے تمام ہڈیوں کو یکجا کرتے تم بإذن اللہ فرما دیا تو اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ تم اسی رسول کی بات کرتے ہو جس رسول ہاشمی نے میدان صحبہ میں حضرت علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا ہے تو وہ پلٹ آیا ہے۔ تو ہمارے یہ مکان صاحب کہیں گے ضرور قادری جس رسول کے لیے قتادہ کی بینائی پلٹائی جا سکتی ہے، جابر کے بچوں میں جان ڈالی جا سکتی ہے، جابر کے بچوں کے اثرات پر بکریوں میں زندگی ڈالی جا سکتی ہے، اور ڈوبا ہوا سورج جس کے لیے پلٹایا جا سکتا ہے، میرا عقیدہ بول رہا ہے اس کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جوانی بھی لوٹائی گئی ہوگی۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو، پکوڑی کے دیالو مسلمانوں میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، اور نوجوانوں اٹھو، سماج کی بیوہ عورتوں سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، یہ جان کر کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو میرے نبی کی سنت کا معجزہ ہوگا تو تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے میں انقلاب آتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کے ضرور شریف پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی علیہ سیدنا تقریر ختم کر دوں؟ کتنے لوگ سننے کے اٹھنے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا۔ مولا رات کے سناٹے میں تیرے جتنے بندوں نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں سبوں کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دینا۔ زور سے بولیے آمین آمین۔ آپ اپنا شریف ذرا جلد سے بولو۔ مولانا علی رستم، مولانا علی امام صاحب نے کہا مولانا میرے مصطفیٰ نے 15 سال فرق کو برداشت کرنا ہے۔ میں نے سچ ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے سماج میں جس عورت کا وقار نہ تھا مصطفیٰ نے اسے وقار عطا فرمایا۔ ذرا زور سے بولو، زور سے۔ اس وقت ہمارے بھارت کی تہذیب کیا تھی مولانا؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے جناب وطن کی تہذیب یہ تھی کہ بھارت کی سرزمین پر اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، بدھوا ہو جاتی تو اسے پتی کی چتا پر جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ میں بھارت کی ساری بیوہ عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور بیواؤں اگر تمہیں اپنے پتی کی چتا پر جلا کر ستی کیا جاتا تو تیرا وجود بھی نہیں رہتا، مگر میرے
کی زینت بنا دیا، تیرا مقام بلند فرمایا ہے، تیری عظمت میں جو بالغی پیدا کی ہے، اگر میں اسے دوسری زبان میں کہوں تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاؤ کہ پوری دنیا کی بیواؤں پر کسی مذہب کا احسان نہیں آئے، اگر کسی پر احسان آئے تو وہ میرے دین محمدی کا احسان آئے۔ محبت کے ضرور شریف پڑھیے، اللہم صلی اجابت کو تو ایک پوائنٹ اور سنا دے گا، سنیں گے آپ لوگ؟ بالکل لگ رہا ہے کہ ممبئی دلی کی گلی والا جلسہ ہے جو چاروں طرف منہ سے دیکھا، لیکن مائک ویسا نہیں ہے۔ ممبئی دلی میں جو مائک ہے کہ آپ چاہے کدھر منہ کے بولیے، آپ کی آواز یکساں کیسے؟ مائک تو چورن بیچنے والا ہے۔ بولیے سنا، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلے اگر آپ کے ذہن میں میری بات اتر رہی ہے تو میں بولوں، ورنہ بیکار ہے بھینس کے سامنے بین بجائے اور بھینس لگلے پڑا، تو یہ سب بیکار ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائے تو ہم کیوں جائیں آپ کے سامنے کچھ بولیں۔ اس لیے ذرا اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ بولیے گا۔ سبحان اللہ میں جتنے حروف ہیں اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 سے 70 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں اضافہ فرمائے۔ محبت کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی یہ ہمارے نوجوانوں کا مزاج ہے، مگر ہمارے حاجی صاحب کہیں گے مولانا صرف نوجوان ہی آپ کو نظر، لڑکیوں کا بھی ناک اونچا ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے کہ ہماری حکومت ہند نے 50% ریزرویشن دے کر عورتوں کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ کل جو عورتیں گھر کی زینت بنتی تھی وہ آج بلاک کی کرسیوں کی زینت بن گئی ہے۔ بولیے اگر میری زبان غلط ہو تو میری زبان پھینک ڈالو، آج اسکولوں کی زینت بنی ہوتی، اور معاف کیجیے گا غریب طبقے کے لوگوں کے پاس کوئی اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں۔ وہ بہت زیادہ قرآن شریف پڑھا لیتے اور بہت ترقی کر گئے تو میٹرک پاس کرا لیتے، آگے پاس کرانے کی صلاحیت تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ آ جائیے جلدی سے آ جائیے، آپ نے ادھر مت دیکھیے ہم کو دیکھیے، سب سے زیادہ حفیظ میں ہوں اس لیے کہ ذاکر رسول ہوں۔ ذرا محبت سے بولو، تھوڑی توجہ ہو تم بولے آج تک نہیں بولے، ارے بولے سنیں گے آپ لوگ؟ آج دیکھو کرسی مت چلانا، تو مودی جی ہیں جن کے لیے گاندھی میدان میں کرسی اور بم بارود چلتا ہے۔ ہم لوگ کسی مودی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں۔ ہم بارود چلنے ہی دیتے، چلتے ہوئے بارود کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کرسی مت چلاؤ، ذرا میری طرف دیں گے، ورنہ ذرا آپ پھسل جاؤ گے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے، اور سفر جاؤ گے تو 1000 سال بھی اگر اللہ آپ کو زندگی دے گا تو تمہاری زندگی میں انقلاب آ رہا ہے، تمہاری نسلیں سفلتی ہوئی نظر آئے گی، تمہارے آنے والی نسلوں میں سدھار پیدا ہو۔ تو ہمارے غریب لوگوں نے تو کم حضرات، مالدار لوگوں نے سوچا کہ اپنی بیٹیوں کو نوکری کروا لیا جائے، جب تک ان کی شادی نہیں ہو رہی اس وقت تک اس کی آمدنی سے میں کھاؤں گا، جب شادی ہو جائے گی تو اس کا کوئی شوہر بیٹھ کے کھائے گا۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے کھل کر اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر کر دیا اور ایک دم ٹھوس دیا کہ اسکول میں چلی جا، بلاک میں چلی جا۔ اسکول اور بلاک میں جانے کے بعد اگر اس کا رشتہ لگا تو فخر سے ہماری قوم کا جوان کرتا ہے کالر ڈھاڑ کے، ہماری قوم کے افراد کرتے ہیں میری بیٹی بڑا اسکول کی ٹیچر ہے، میری بیوی بڑا اسکول کی ٹیچر ہے، میری بہو بڑا اسکول کی ٹیچر ہے۔ مگر مسلمانوں میں نے کہا کبھی آپ نے اس کے پر
پیچھے بھی دیکھا کہ راز کیا ہے 50% ریزرویشن دے کر آپ کے گھر میں ڈاکہ زنی کی گئی ہے, آپ کے گھر میں آپ کی عزت کو لوٹا گیا ہے. آپ نے اس پر غور کیا؟ آپ کہو گے مولانا بکواس کیا کر رہے ہو. میں نے کہا 10,000 20,000 30,000 روپے تمہاری بیٹیاں تمہاری بہو اور تمہاری بیوی تنخواہ کما رہی ہے تو تو فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن تم نے 7 سال میں دیکھا نہیں بہار کی 3200 بیٹیاں کنورٹ ہو کر غیر مسلمہ ہو گئی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارے جیسا کوئی باپ ہے, تمہارے جیسا اپاہج شوہر ہے, تمہارے جیسا بھکمنگا سسر ہے جو اپنی بہو بیٹی اور بیوی کی کمائی پر زندگی بسر کرتا ہے. تم سے تو اچھا وہ کوڑی ہے جو چلنے سے مجبور ہے, بھیک مانگ کے کھاتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اسلام نے جن عورتوں کا مقام بلند کیا, آج تم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں اپنی بہو اور اپنی بیوی کا وقار مجروح کر رہے ہو, فخر کر رہے ہو. ارے بہتر تو یہ ہے کہ آپ پاؤں توڑ لے کے کوڑی کی طرح کسی سڑک پہ بیٹھ کر کٹورا لے کر بھیک مانگتے مت بھیجو اپنی بیٹیوں کو نوکری کے لیے. تیری بیٹیاں نوکری کے لیے نہیں آئی ہیں. یہی بیٹیاں جب زمین میں دفن کی جاتی تھی تو میرے مصطفیٰ نے ان بیٹیوں کو سینے سے لگا کے گھر کی زینت بنا دیا ہے, گھر کا وقار بنا دیا ہے, گھر کے لیے برکت بنا دیا ہے اور باپ کے لیے باعث مغفرت بنا دیا. جو بیٹیاں ہمارے لیے باعث برکت ہو, مغفرت کا سبب ہو, آج ان بیٹیوں کی آبرو سے ہولی کھیل رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو شعور رکھا. اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے, تم محنت کرو, جو ہو سکے ایک روٹی اسی ایک روٹی. مخلص گرامی ہمدرد قوم و ملت عالی جناب الحاج محمد زبیر احمد خان قبلہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں فضل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے گا. میں تنہا سیتامڑھی کا خطیب ہوں جو دعا میں کوتاہی رکھنا نہیں چاہتا. بہت سارے مولوی صاحب جو بندے کمرے میں دعا کر کے کسی میوزیم میں رکھا جائے تاکہ جب تک دنیا قائم رہے گی ان کی آواز کی سریلا پن وہاں محسوس ہوتا ہے. اسلام حضرت منیر رضا حلیمی کا اللہ تعالیٰ ان حضرات کی بھی عمر میں علم میں فضل میں بھی پناہ برکت. یہ تو صدر باوقار فقیہ ملت فقیہ النفس حضرت علامہ مولانا مفتی احمد زبیر صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنا وقت مجھے پردان کیا, عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں فضل میں بے پناہ برکتیں عطا. میں آپ کے لیے پرانا نہیں ہوں, یاد بات ہے کہ بہت دنوں کے بعد آیا اور بہت دنوں کے بعد آنے کے بعد کچھ دیر ہم سے سنیے فائدہ اپنے لیے, لیکن میں بھی اب عمر کو جانے میں آیا ہوں کہ کب موت کی ہچکی آئے گی اور اس دنیا سے چلا جاؤں گا کوئی ٹھکانا نہیں. اللہ کے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں عمر سے عطا فرمائے اور مجھے پوری عمر ہمیں نبی کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا آپ یہ اپ ڈاؤن کم کی, اس لیے کہ مائک جو ہے یہ چورن دیکھنے والا مائک ہے. اب تک ہم لوگ کھٹمل دیکھنے والے مائک پر بولتے تھے, اب چورن دیکھنے والا مائک ہم لوگوں کے سامنے ہے. اور آپ ادھر ادھر کیجیے گا تو مائک آپ کا بڑھ جائے گا. بولیے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں نا؟ ذرا ایک بار محبت سے درود شریف سنا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ
हमारे नसीब साहब मौलाना अब्दुल कादिर भाई साहब शिमला बड़ी अच्छी नकाबत फरमा रहे थे। आपने की नकाबत से महसूस हो रहे थे। हमारे हजरत की तरफ फरमा अपना भी नाम बताइए। हजरत हाफिज अली अकबर साहब शिमला। सब लोगों का नाम तो मैं क्योंकि इसलिए नहीं जानता हूँ कि एक दिन में 1000 से ज्यादा मौलवी की तस्वीर हमारे पास। और बात है कि ये लॉकडाउन की वजह से बड़ी आसानी से मैं आप लोगों के हत्थे आ गया हूँ। हाथ तो नहीं कर सकता, हत्थे आ गया, हत्थे आ गया हूँ, हाथ नहीं आया हूँ, हत्थे आ गया। इसलिए अगर आप इसको मिस कर देंगे तो कोई बात नहीं है। मैं यही समझूंगा कि मैं अपने जिले में सबसे बेवकूफ मौलवी मैं हूँ। और अगर आपने गौर से मुझको सुना तो इंशाअल्लाह रात के सन्नाटे में जब आप अपने बिस्तर पर सोएंगे तो मेरा एक एक जुमला आपकी गैर ईमानी को ललकारता हुआ रहा है। शर्त है कि आप बेदार हो जाएंगे। हम जिस माहौल में रहते हैं हमारे यहाँ आपसी निफाक, तबकाती कशमकश, लिसानी असबियत, खानदाही तअस्सुबात, ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वतखोरी, ज़िनाकारी, अय्याशी जैसी मुहलिक बीमारियों के साथ साथ मुतालबे जहेज भी एक नासूर बन गया है जिसके शिफा की बज़ाहिर हमारे पास कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेक़रार। अगर आज भी आप चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ व्यापार, हमारी खोई हुई अज़मतें हमारे घर आ जाएं, प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल कीजिए। यकीनन आपकी खोई हुई अज़मतें आपके घर का तवाफ करती हुई नजर आएंगी। मैं इस माहौल में सिर्फ अपने नौजवानों की गैरत को ललकारने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा नौजवान भी इस माहौल में जो परवरिश पा रहा है आज इतना तरक्की याफ्ता हो गया है, अपने आप को इतना जेंटलमैन समझता है, VIP जानता है कि उसके VIP पन पर हमें तरफ आता है। पुराने मानिएगा अगर मेरे जुमले नक्शे की तरह टूटें तो भी बर्दाश्त कर लेना। लेकिन जब आपके जिस्म पर फोड़े निकलते हैं, डॉक्टर पर नक्शा लगाता है, वो जानता है मैं नक्शा लगाऊंगा तो इसको दर्द होगा, इस तरह की कैफियत बढ़ेगी, परेशानी होगी। लेकिन वो ये भी जानता है कि बगैर नक्शा के इसके जिस्म में जो बाकी खून है, जिससे इसके जिस्म में जरासीम फैल सकते हैं, वो बगैर नक्शा के निकाला नहीं जा सकता। इसी तरह मैं भी आज आपके नौजवानों के सीने पर नक्शा चला रहा हूँ ताकि समाज में जो बागी खून है वो खत्म हो जाए और इस्लाम का मिजाज पैदा होता हुआ है। हम नौजवानों की इस्लाह के लिए कदम उठाएं, एक तहरीक छेड़ते हैं, अपने उलमा से अलग होकर इस गांव के सरगना लोगों को, जानशवरों को इकट्ठा करके उनका एक काफिला तैयार करते हैं कि आपके इस गांव में बहुत सारे नौजवान हैं, उन नौजवानों को इस बात पर आमादा कीजिए कि समाज में एक अपाहिज लड़की है तू उसे निकाह में ले आ, समाज में एक बेवा औरत है तू उसे शादी कर ले, समाज में एक गरीब शहजादी है तू उसे शरीक हयात बना ले। मेरा तसव्वुर है कि हमारी कौम के उन सरबराहान की तहरीक पर हमारे नौजवानों का जवाब यही होगा कि मैं आपका समाज छोड़कर हजारों % की दूरी पर तन्हाई की जिंदगी को गुजार सकता हूँ, लेकिन समाज की अपाहिज लड़की को निकाह में नहीं ला सकता, समाज की बेवा औरत से शादी नहीं कर सकता, समाज की गरीब शहजादी को शरीक हयात नहीं बना सकता। अगर आपकी तहरीक पर नौजवानों में इंकलाब न आए तो आप अपनी तहरीक का चेप्टर बदलते हुए उसके बाद लाइन को राजी करेंगे। रात का सन्नाटा हो, घटा टोक तारीखी हो, जुल्मत कदा माहौल हो, सारा जमाना बिस्तर इत्तेराहत पर आराम कर रहा हो, माँ अपने कमरे से उठकर बेटे के कमरे की तरफ कदम रंजा हो, कदमों की आहट सुनकर बेटा आवाज देगा कौन? जवाब मिलेगा बेटा मैं तेरी माँ हूँ। शहजादा उठेगा, दरवाजा खोलकर माँ के कदमों को चूमते हुए कहेगा आमीन। रात के सन्नाटे में अगर मेरी जरूरत भी थी तो आपने वहीं से आवाज
लगानी होती, मैं पलकों के बल, मैं सर के बल आपके कदमों में आ गया होता। आपने इतनी जहमत क्यों फरमाई? माँ प्यार के बेटे के सर पर दस्ते शफकत रख कर कहेगी बेटा बैठ। माँ कहना शुरू करेगी मेरे लाल सुन, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि मैंने तुम्हारी परवरिश व पर्दाश्त के लिए सारा सरमाया, सारा असासा, अपनी सारी जिंदगी की कमाई सर्व कर दी है। अब तो यह है कि मैंने तुम्हारी परवरिश व पर्दाश्त में मैंने पहले तुझे 9 माह की मुशक्कत से उठाकर अपने शिकम में रखा। 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया। इन झटकों के मुताबिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। मैंने उन झटकों को बर्दाश्त किया है और जब तूने इस दुनिया में कदम रखा तो मैं अपने जिस्म के खून के कतरे को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुलकूम में डालकर तुम्हारी जिंदगी में तवानाई अता की है। तुम्हारी परवरिश व पर्दाश्त के लिए मैंने कौन सा जोखिम नहीं उठाया। जब तू कभी मेरे जिस्म पर निजात से मुगल्लदा डाल देता था तो मैं उसे अपने हाथों से धोना बाई से फख्र जानती थी। कभी रात के सन्नाटे में अगर तू चीख के उठा तो मेरी ममता तुझे बिस्तर से उठा के अपनी गोद में लेकर सीने से चिमटाती और रब से हुजूर रो रो कर अर्ज करती थी मौला तूने जो मेरी गोद में चांद का शहजादा दिया है उसके लबों पर मुस्कुराहट दे दे। कभी तेरे कान में कलमे तैयबा पढ़ती, कभी सूरह नास पढ़ती, कभी सूरह इखलास पढ़ती, कभी दुरूद ताज पढ़ती। मुझे जो याद होता वो कहती और रब की बारगाह में अक़ीदा पेश करती। मेरे लाल तू रात भर ठंडी और सन्नाटे की नींद लेता था और मेरी ममता तुम्हारे चेहरे को देखा करती थी। रात भर मैं तुम्हारे चेहरे का नजारा करती थी। मेरे लाल माँ बेटा कहेगा अम्मी इतने एहसानात को जताने की जरूरत क्यों मान पड़ी है? तो माँ बोलेगी मेरे लाल मेरी एक तमन्ना मुझे पूरी कर दे। बेटा कहेगा तमन्ना कौन सी है? कहा समाज में एक अपाहिज लड़की है निकाह में ले आ, समाज में बेवा औरत है शादी कर ले, समाज में गरीब शहजादी है तू उसे शरीक हयात बना ले। मेरा तसव्वुर है इतने एहसानात के नीचे